अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। सॉरी, तबीयत नहीं चंगी यार, लेकिन बातें आज बड़ी अजीबो गरीब है। उससे पहले गुजारिश वही कि जिस जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सवाल तो बनता है ना पूछना कि क्यों नहीं किया। देखते हैं ना आप दोस्त, तो फिर जिससे बंदा कुछ थोड़ा बहुत इस्तिफादा करता है, उसको भी थोड़ा बहुत उसके साथ तावन करता है। और छोटा सा तावन यही है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया जाए। गला गले की आदत आप जानते ही हैं, लेकिन हम खबरों की तरफ आ जाते हैं। 2021 में इमरान खान बतौर वजीर आजम गवादर जाते हैं, गवादर पोर्ट का विजिट करने, और वहाँ एक बड़ा इवेंट करवाया जाता है। और वहाँ मरहूम अरशद शरीफ पिटाई करते हैं बहुत सारी सदीक जान की। सदीक जान यूट्यूबर है, आप जानते हैं। और पंजाबी में एक मुहावरा है छोटा सा, अगर कोई दोस्त माइंड ना करे, कि थोड़ी च बहुता बढ़ गया। ये तीन चार कैरेक्टर हैं जिनकी थोड़ी में ज्यादा बढ़ गया ना। और ये काफी पिटाई होती है, बड़ा चर्चा होता है। और फिर फौजें माशाल्लाह से दरमियान में आती हैं, क्योंकि उन दिनों फौजों के साथ बहुत आला किस्म के ताल्लुकात थे ना इन यूट्यूबर्स के। और इमरान खान की हुकूमत, और जनाब क्या ही बातें, जनाब फैज हमीद आईएसआई चीफ, और सब सारी की सारी मौजें। और अरशद शरीफ उन्हें मारा क्यों, ये तो आप जानते हैं। जो बंदे की जो हरकतें होती हैं, वो वही इस नहज तक मामलात को लेके जाती है ना, कि कोई फड़ के कुट्टण ही लाए पवे त्यार ना। मतलब आप लोग, आप में से कोई या हम में से कोई किसी को इतनी तैश दिला दे, इतना गुस्सा दिला दे कि ओ त्यारी रोटी काट के रख दे बिचों ढिड दो ना। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद ये उठ के बाहर निकला, सदीक जान तो पकड़ लिया अरशद शरीफ ने। ग्वादर में, ये ग्वादर में मेहमान थे, और आईएसपीआर के मेहमान थे, वजीर आजम के नहीं, फौजों के मेहमान थे। वजीर आजम तो गया था, लेकिन ये विजिट, ये सारा टूर जो था, ये वो करवा रही थी हमारी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, इदारे कह लें। बाद में सदीक जान ने कहा, हम मुजाफात से आए हुए लोग, हमें बर्दाश्त नहीं किया जाता। और हम वो चढ़ता सूरज है कि जिनकी रोशनी तो होगी, और वो रोशनी इस तरह से हुई कि फिर हमने उसी सदीक जान को ज़मान पार्क में इमरान खान के घर की छत पर देखा, और वो कह रहा था कि ये पेट्रोल बम उधर को फेंको, उधर को फेंको। वो वीडियो भी आप दोस्तों ने जरूर देखी होगी। उसका फिर बुरा टाइम आया, तफसील बतानी है सारी की सारी कि क्यों आया, कैसे आया। नंबर 2 पे आते हैं इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान जो है, मुहावरा याद है ना, थोड़ी सी बहुता बढ़ गया। ये गुलशन रावी लाहौर का जो एरिया है, यहाँ ट्यूशनें पढ़ाया करते थे। और तरक्की 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 करते करते ये बन गए यूट्यूब के मलिक रियाज। मतलब वो लाहौर की जेल रोड पर जवारियों को चाय पिलाता पिलाता मलिक रियाज बना। ये गुलशन रावी में ट्यूशनें पढ़ाते पढ़ाते मलिक रियाज बन गया यूट्यूबर्स के। आपको याद होगा 2020, ये भी इमरान खान का ही टेनोर था, और चकवाल में इमरान रियाज खान पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा था कि जालिम ने इन्ने सारे काले तितर मार के, तो वो बकायदा गाड़ी पे, अपनी गाड़ी पे, अपनी जीप पर यूं सजा दिए कतार दर कतार, कि जो देखे वो खौफजदा तो हो ही हो, लेकिन वो ये भी जान ले कि किन्ना बहादुर है, किन्ने जानवर मारता है, भी किन्ने परिंदे मारता है इमरान रियाज खान। चकवाल सिटी में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन ये पसंदीदा यूट्यूबर था इमरान खान की हुकूमत का। यहाँ पंजाब से वो मलिक अहमद खान जो है, उसने इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया।
اور یہ گرفتار بھی ہوا. پھر اس نے معافی بھی مانگی کہ میں انہیں جانور مار دیتے. اس کا پھر برا ٹائم آیا ہے، آپ کو پتا ہے. پہلے بھی اٹھایا گیا، کئی مہینے لاپتہ رہا، اور پھر داڑھی شاڑی رکھ کے یہ باہر آ گیا، گھر پہنچ گیا. سیالکوٹ پولیس اسے چھوڑ گئی. اس کا برا ٹائم آیا ہے. ساری تفصیل بتاتا ہوں پھر کیسے آیا اور اسے کس نے مارا، اتنا زیادہ تشدد کس نے کیا یہ بھی بتاتا ہوں. تیسرے صاحب ہیں، یہ ہے اسد علی طور صاحب. آپ کو 2022 بھی یاد ہوگا. یہ 2022 میں اسد علی طور کو اس کے گھر میں، اس کے فلیٹ میں، F11 میں جو اس کا فلیٹ ہے، وہاں 3 لوگ آئے، 3 مرد آئے، بندے آئے. انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، ماسک لگائے ہوئے تھے چہروں کو، اور انہوں نے بڑا تشدد کیا، بڑا مارا، ہاتھ پاؤں باندھ کر نا اسد علی طور کو تشدد کا نشانہ بنایا بہت سارا، اور مار مور کے چلے گئے. تو پھر اس نے بیچارے نے اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کر یہ فلیٹ کے دروازے پر لے کے آیا اور ہیلپ ہیلپ کے لیے پکارا. پھر اس کے محلے داروں نے اس کی مشکیں کھولی، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے، اور پھر صحافی تنظیموں نے بڑا شور برپا کیا. اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے اس سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہی پہلے صحافی ابصار عالم کو بھی گولی لگی تھی. پارک میں واک کرتے ہوئے اسے گولی ماری گئی تھی جو ان کے پیٹ میں لگی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جو احتجاج ہے اس میں ہی حامد میر نے کہا تھا کہ ہم پھر بتائیں گے کہ مطلب ISI کے چیف کی طرف ان کا اشارہ تھا اس وقت کے جنرل فیض حمید کی طرف، اور انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم بتائیں گے کہ آج کی جنرل رانی نے کس جرنیل کی پیٹھ میں گولی ماری. پتہ ہے نا. اس کے بعد حامد میر پر بھی کڑا وقت آیا اور حامد میر کا کیپٹل ٹاک بند کر دیا گیا. یہ سارے معاملات ہوئے. یہ اسد علی طور کو اگر آپ بغور دیکھیں نا تو اس نے اپنے فلیٹ میں طوطا بھی رکھا ہوا ہے پنجرے میں بند کر کے. پرندوں کے ساتھ ان سارے لوگوں کا یہی حال ہے. اور ایک بلی بھی رکھی ہوئی ہے جو یہ ولاگ کرتا ہے تو اس کے پاس آ جاتی ہے ولاگ کرتے ہوئے، اور وہ میاؤں میاؤں بھی کرتی نظر آتی ہوتی ہے اس کے ولاگ کی ریکارڈنگ میں. یہ جناب ان کا تعارف ہے کہ یہ پرندوں کے ساتھ، پرندوں کو قید بھی کرتے ہیں اور پرندوں کو مارتے بھی ہیں. یقیناً پرندوں کے ساتھ جو ان لوگوں کا، ان یوٹیوبرز کا رویہ ہے، اس سے ان کے رویے کا بھی پتہ چلتا ہے. جو ان کے اندر انسانی رویہ ہے نا اس کا بھی پتہ چلتا ہے. اور پریکٹیکلی بندہ جو کرتا ہے وہ ان کے کردار کو بھی آشکار کرتا ہے. نظر آتا ہے کہ یہ نیچر وائز یہ کیسا بندہ ہے اور یہ کیا مطلب اس کے ارادے کیا ہیں. یوں کہہ لیں پچھلے دنوں غضبناک قسم کے حملے ہوئے. 30 سیکنڈ کی ویڈیو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کی چلائی گئی سوشل میڈیا پر، اور اس پر بہت ساری مطلب اتنا کچھ ان ولاگرز نے کیا کہ چیف جسٹس کو مطلب دھمکیاں تک ملنے لگ گئی، ان کی جان کو خطرہ پڑ گیا. اور یہ آپ جانتے ہیں نا کہ 2-3 حملے ایسے کیے ہیں پچھلے 1-1.5 ہفتے میں PTI نے اداروں پر، اور مطلب حکومت پر، اور حکومتی مختلف اداروں پر کہ جن کی مثال نہیں ملتی. سب سے پہلے تو وہ لیاقت علی چٹھا جو کمشنر تھا پنڈی کا، جس نے آج بیان بھی اپنا ریکارڈ کروایا، جسے کہتے تھے گم ہے گم ہے گم ہے، لیکن وہ گم نہیں ہے. جنہاں دے کول ہندے آئے ہو لوگ انہاں دے کول یہ، اور اس نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا، اور بہت جلد وہ یہ بھی بتانے والا ہے کہ اسے اس کام کے لیے کس نے اکسایا. اسے بہت تشہیری مہم بنائی PTI نے لیاقت علی چٹھے کے معاملے کو، اور پھر وہ معاملہ جلد ہی ٹھس ہو گیا. پھر رائے ثاقب کھرل نے، وہ بھی PTI کا یوٹیوبر ہے، اس نے لاہور کے لکشمی چوک
के इलाका रॉयल पार्क से वो प्रेस पकड़ी, प्रिंटिंग प्रेस, जिस पे हो रहा था, छपाई हो रही थी बैलेट पेपर्स की, चिट्टे रंग की, मतलब हरे रंग की बजाय चिट्टे रंग की हो रही थी, मियां नवाज शरीफ के मानसेरा वाले हल्के के बैलेट पेपर्स की, और वो भी जल्दी ही कहानी ठुस हो गई, मतलब भागना पड़ गया ना। तो फिर साथ ही ये हमलावर हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, और मौलाना फजलुर रहमान भी कूद गए इस सारे मामले में। लेकिन रियासत जो है वो उसने थोड़ा सा मतलब इस हवाले से आंखें खोली हैं, और इन तीनों यूट्यूबर्स को इनका रस्सा पैड़ा कस्या है, मतलब यूं कह लें बहुत मुख्तलिफ रवैया है, नजरियात है असद अली तूर के इनके हवाले से। और गीले तीतर का नाम दिया था इमरान रियाज खान को, जब उसने गाड़ी पर तीतर नुमाइश के लिए रखे, जालिम ने पता नहीं केड़े असले नाल मारे यार, इन्ने सारे तीतर, वो भी काले तीतर जो नायाब हो रहे हैं हमारे मुल्क में से। और मस्कीन परिंदों के साथ जो उसने किया, तोबा 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 अस्तगफुरुल्लाह, वो देखा नहीं जा रहा था सीन, इतने वो परिंदे मारे। तो गीला तीतर कहता था ये असद अली तूर इसको, इमरान रियाज खान को। और दूसरी तरफ जब गोली सॉरी हाँ अबसार आलम को गोली लगी और तशद्दुद हुआ असद अली तूर पर बहुत सारा, तो ये सदीक जान, इमरान रियाज खान और ये सारे इन्होंने कहा कि लड़की के भाइयों ने इस पर तशद्दुद किया और अबसार आलम को गोली मारी है। मतलब सख्त किसी से हमदर्दी करने की बजाय शदीद तनकीद की और नया रंग दिया कि कुड़ियां दे भरावां ने इन्हां नाल कीता, मतलब फंसे हुए सी कुड़ियां नाल, और कुड़ियों के भाइयों ने इनके साथ ही यूं किया। ये तो नेचर है भाईजान, सीधी बात है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो अलहदा गए थे ना, मतलब वो कादियानी वाला किस्सा और वो फैसला और ये वो, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी अपनी सफाइयाँ भी दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने काम ऐसा चुकिया कि धमकियाँ बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी जाने लग गई। और पिंडी से अब्दुल वासे नाम का एक बंदा भी पकड़ा गया, जिसने एक्स पर, ट्विटर पर बहुत धमकियाँ दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उनके खिलाफ बहुत जुबान दराजी की। अच्छा, एक बात रह जानी इसमें तशद्दुद वाली, कि ये इमरान रियाज खान पर तशद्दुद किसने किया, चपेड़े कितनी मारी और क्या किया। ये एसएम चट्ठा हैं, ये सियासी डेरा के नाम से यूट्यूब पे शो करते हैं, व्लॉग करते हैं, हमायती हैं नवाज शरीफ के, सीधी बात है, अब्रॉड में है, इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं। ये लियाकत अली चट्ठा जो है उसके कज़न है, कमिश्नर रावलपिंडी के कज़न है। उन्होंने पिछले दिनों ये खबर दी थी कि इमरान रियाज खान ने अपने ड्राइवर को कई महीनों से सैलरी नहीं दी, वो बार बार सैलरीज मांगता रहा और ये उसे टालता रहा, और जब ये लापता था तब से उसकी सैलरीज पेंडिंग है, हालांकि ये करोड़ों रुपया कमाता है, उसे पैसे नहीं दिए। तो वो बंदा जो है वो जो ड्राइवर है, वो गुज़िश्ता दिनों ये किसी शॉपिंग मॉल पे गए इमरान रियाज खान साहब, तो जाहिर है ड्राइवर जो है उसी ने गाड़ी चलानी थी ना, तो उसने जाके पार्किंग में गाड़ी रोकी, तो उसने इमरान रियाज खान का वॉलेट पड़ा हुआ था गाड़ी में सीट पर, तो उसने वो पकड़ लिया। तो वो कहने लगा कि पाजी आप तो बड़ियां शॉपिंग करते हो, मेरी तनख्वाह क्यों नहीं देते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस पर इसने उसे डांटा, गालम गलोच की, तो उसने बाकायदा इमरान रियाज खान को चपेड़ों से मारा। ये एसएम चट्ठा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, सीधी बात है। उसका व्लॉग है, पर देख लें, वो लाखों लोगों ने देखा हुआ है, वो आप भी देख लें, सियासी डेरा के नाम से वो व्लॉग करता है। और वो इसका कज़न है लियाकत अली चट्ठा का, जो पकड़ा हुआ है कमिश्नर, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी। तो उसने मारा उसे, और वो वॉलेट उसका लेके निकल गया, इसे वहीं छोड़ के गाड़ी में, और जाके उसने लारी अड्डा से अपने गांव की बस ली और उसमें निकल गया। अच्छा, ये तीनों बंदे जो है ये इन दिनों
چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اللہ لا 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 لا. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ہی نہیں لگے ہوئے بلکہ یہ ببر شیر ہوئے ہیں ہر ادارے کے خلاف. کسی کو نہیں چھوڑتے. سزائیں بھی پائی ہیں سب نے تھوڑی تھوڑی صحیح. تشدد ہوا اسد علی طور پر. عمران ریاض خان لاپتہ ہوئے. صدیق جان جو ہے وہ اس بات کی پلی لیتا ہے کہ ہم مضافات سے اسلام آباد میں آئے ہوئے لوگ، ہمیں یہاں برداشت نہیں کیا جاتا. اور یہ دو تو پکے ہیں نا پی ٹی آئی کے مطلب یوٹیوبر عمران ریاض اور صدیق جان. یہ جو اسد علی طور ہے یہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں اور غیر جانبداری میں بعض اوقات بہت آگے نکل جاتے ہیں. چاکا لے گیا ایک بڑی کوٹ پہ ہی چاکا لے گیا یوں کہہ لیں. عمران ریاض لاپتہ ہو کے اس کا بھی چاکا لے گیا ایک دو دفعہ کی گرفتاریوں میں. اور صدیق جان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایسے نکے جائیداد کی کریے اور اس کا کی کرنا ہے. بہرحال ایف آئی اے نے ایک کیا کہتے ہیں جے آئی ڈی بنائی ہے اور نوٹسز کیے ہیں اسد علی طور کیا ہے کہ کل تو اسلام آباد سائبر کرائم ایف آئی اے کا جو ہے ڈپارٹمنٹ اس پیش ہونا. اور 25 تاریخ کو 24 تاریخ کو اس کو بلایا ہے عمران ریاض خان کو کہ تو لاہور پیش ہونا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صدیق جان کا بھی کچھ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ تھوڑا بہت اور طرح کا کر کے پھر صدیق جان کا بھی کچھ کرنا ہے. اس لیے کہ مجبوری بن گئی ہے. جس حد تک فتنہ سازی ہو رہی ہے ملک کے اندر وہ قابل برداشت نہیں ہے. اسد علی طور بڑے حمایتی تھے جسٹس فائز عیسیٰ کے، چیف جسٹس آف پاکستان کے، لیکن جیسے ہی جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے اور حسنات ملک نے، وہ ایک رپورٹر ہے کورٹ رپورٹر، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جو قیوم صدیقی صاحب ہیں جنگ اور جیو کے رپورٹر، یہ بن گئے ہیں پی آر او جسٹس فائز عیسیٰ کے. اور ہم نے بڑی تحریک چلائی ہے، میڈیا تحریک جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں. ہمارے مطلب او بازی لے گیا یوں کہہ لیں کہ قیوم صدیقی بازی لے گیا. اور وہ جو بھی ان کے اپنے دل کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یار یہ کس طرح کی جرنلزم ہے جو ہو رہی ہے. آپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد چلے جائیں، جا کے پتہ کریں کہ کتنی ممبرشپ ہے پریس کلب کے، ممبرز کتنے ہیں صحافی جو ہیں وہاں. آپ لاہور آ جائیں، آپ یہاں لاہور پریس کلب میں آ جائیں. وہاں ہمارا کل ہم نے بڑا یادگار دن بھی منایا، 21 فیبروری تھا ماں بولی دیہڑ، مدر لینگویج ڈے. تو ہم نے بڑے ایونٹ کروائے وہاں، مرکز بنا رہا، میلہ لگا رہا لاہور پریس کلب میں. اور رات کو ایک مشاعرہ ہوا، ایک بہت بڑا مشاعرہ ہوا، تاریخی مشاعرہ ہوا جس کی نظامت بھی مجھے کرنی پڑی. اور یہ گلے کی حالت شاید اسی لیے زیادہ خراب ہے. یہ بھائی جان آپ آ جائیں لاہور پریس کلب، وہاں کے ممبرشپ دیکھ لیں کتنی ہے صحافی برادری کی. اور بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو ابھی جونیئر ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں لیکن انہیں پریس کلبوں کی ممبرشپ ابھی نہیں ملی ہوئی. ان پریس کلباں دے وچ اسلام آباد اور لاہور کی یہ تین ہی ببر شیر آ بھائی، دسو نا. دوسرا کوئی دیانتدار نہیں ہے، دوسرا کوئی مطلب اسے فتنہ سازی نہیں آتی، دوسرا کوئی اور شیطانیت نہیں پھیلا سکتا ہے. نیچر آپ دیکھیں جو اتنے سارے معصوم پرندوں کو مار سکتے ہیں اور پنجروں میں بند کر سکتے ہیں پرندوں کو، او باجی او نیچر وائز کیسے ہے؟ جرنلسٹ کمیونٹی میں سے ہیں لیکن جب کوئی پارٹی بن جاتا ہے ہم اسے جرنلسٹ نہیں کہتے. سیدھی بات ہے. ہم بڑی غیر جانبدار صحافت کی ہے ہم نے اپنی زندگی میں، 26-27 سال کم از کم میں نے. تو میں اسے جرنلسٹ نہیں کہتا جو کسی پارٹی کا مورا ہو، وہ جرنلسٹ نہیں رہتا، وہ تو ایک ٹاؤٹ بن جاتا ہے، کسی پارٹی کا ورکر بن جاتا ہے. اسے چاہیے جرنلزم چھوڑے، اعلانیہ کہہ دے میں پی ٹی آئی سے ہوں، میں نون لیگ سے ہوں، میں پیپلز پارٹی سے ہوں، تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن اسد علی طور کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتا ہے اور حد سے زیادہ اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتا ہے اور حد سے پرے کا وہ جرنلزم کے اصولوں کو بھی بعض اوقات چھوڑتا ہے. انتہائی اہم ترین اس کی بعد خبریں بوگس ثابت ہوئیں، بونس ہوئیں، اور پھر بعد میں یہ معافیاں بھی مانگتے ہیں. وہ اپنی خبروں پہ معافیاں مانگتا ہے،
صدیق جان جس سے کٹ کھائی ہوتی ہے اس سے جا کے معافی مانگتا ہے، جیسے ارشد شریف سے معافیاں مانگی، پھر حامد میر سے معافیاں مانگی. اسی طرح عمران ریاض جا کے وہ بلوچوں کے احتجاج میں جا کے تو ان خواتین سے، بلوچ خواتین سے معافیاں مانگتا ہے کہ میں تیرے خلاف بہت بولیا. لیکن یہ پہلے بولنے سے نہیں سوچتے کہ ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے رویے کیا ہے. ایک بات میں نے آپ سے کی تھی، گزارش کی تھی، وہ خاتون کی بیٹی کی شادی کی. رب گواہ ہے کسی نے ایک ٹکا نہیں بھیجا، نہ مینوں تہاڈے تے کوئی آس آ. میرے ویورز آپ جتنے ہیں نا، آپ انہاں نوں پیسے بھیج دیو، جنہاں دا میں ذکر کر رہے ہیں نا، وہ کہیں کہ ہمیں ذاتی طور پر چاہیے تو آپ ان کو بھیج دیں گے، سیدھی بات ہے. وہ کہیں گے کسی کی مدد کرنی ہے، ہم نے کوئی ویلفیئر کا ادارہ بنا لیا، آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ انہیں بھیج دیں گے. کفی جیسا کوئی شریف جرنلسٹ آپ سے یہ گزارش کرتا ہے نا کہ او یار بندہ بندے دا دارو ایک دوسرے دے کام آئی دا ہے. جس کے پاس ہوں وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں حصہ دار بن جائے، اگر چھوٹا موٹا اس کی ہیلپ کر دے تو اس کا سرمایہ گھٹ نہیں جاتا، بڑھتا ہی ہے. لیکن میری کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ تسی بھائی تسی انہاں دے عاشق ہو ہیں. وہ جھوٹ بولیں، وہ طوفان کھڑا کریں، وہ جو مرضی کریں، آپ نے انہیں انے واہ دیکھنا ہے. وہ اس ملک میں کوئی کچھ بھی کرے تو آپ نے ان پہ یقین کرنا ہے. یہی خرابی ہے، یہی بیڑا غرق، اسی بات سے بیڑا غرق ہوا ہے اس ملک کا. بہرحال یہ بیڑا غرق کرنے میں یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہو یا مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ہو یا اس طرح کے یوٹیوبرز ہوں، ان کا تو حصہ ہے ہی ہے. جو ویورز ان کی ہر بات پہ مانے جاتے ہیں نا اور پیچھے سے امام اللہ اکبر کری جاتے ہیں، وہ بھی برابر کے گنہگار ہے، برابر کے حصے دار ہے. گنہگار نہیں اگر تو حصے دار ضرور ہے. میں اپنے اس ولاگ کے بھی کامنٹ سیکشن میں بینک اکاؤنٹ نمبر اور ایزی پیسہ اور جائز کیش نمبر جو ہے وہ لگا دوں گا اور دیکھ لوں گا میرے جو مطلب اگر لاکھوں ویورز نہیں ہیں تو ہزاروں میں جو ہیں ان میں سے کتنوں کے دل میں رحم ہے. کوئی اس اکاؤنٹ نمبر میں کچھ اس قریب خاتون کی بچی کے لیے کچھ بھیجتا ہے کہ نہیں، کہ تسی انہاں واسطے یا ہماری جان بھی حاضر ہے، انہاں واسطے ہی کرنا ہے. اللہ حافظ.